جو ایک آریہ ہاسپٹل کا جو ہمارے ذہنوں میں ایک نقشہ تھا یا ایک وہ بنا ہوا تھا. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ایک وزٹ کر چکا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. تب بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے لیے بہت ساری مطلب وہ جس کو آپ کہیں گے کہ سرپرائز تھا میرے لیے, مطلب پلیزنٹ سرپرائز. جو آریہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے پیچھے بھی یہی نیت تھی کہ جو ہمارے لوگ ہیں کہ ہم تھوڑی بہت زندگی میں کامیابی آ کے جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, کہ وی شوڈ اون آر لینڈ, وی شوڈ اون آر پیپل. اور اگر ہم مل کے اس جو ہے سرزمین کے لیے, بلوچستان کے لیے, پاکستان کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو باہر سے آ کے لوگ ہمارے لیے نہیں کر سکتے جب تک ہم خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے. آج ہم نے آریہ میں, آریہ نام ہے ہیلتھ کیئر میں ایک ٹرسٹڈ انسٹیٹیوشن کا, وہاں پہ ہم نے آریہ استھیٹکس کے نام سے ایک استھیٹک سینٹر اس کا انوگریشن کیا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آج کے دن ہم نے آپ کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ ہم نے آریہ ہاسپٹل میں آریہ استھیٹک یونٹ کا افتتاح کیا ہے, جس کا مقصد جس میں ہم جو سروسز پرووائڈ کریں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دینا ہے. جی, میرا نام ڈاکٹر پلوشہ جلیل ہے. آئی ایم FCPS ڈرمیٹولوجسٹ ٹرین فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل, اور میرے پاس آئی ایم آلسو استھیٹک فزیشین ود ملٹیپل سرٹیفکیشنز فرام آپٹیمائز اکیڈمی UK اینڈ ملٹیپل ادر پلیسز. تو آج ہم نے آریہ میں, آریہ نام ہے ہیلتھ کیئر میں ایک ٹرسٹڈ انسٹیٹیوشن کا, وہاں پہ ہم نے آریہ استھیٹکس کے نام سے ایک استھیٹک سینٹر اس کا انوگریشن کیا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بیکاز یہاں پر آپ کو صرف پروسیجرز نہیں ملیں گے, وی آر گوئنگ ٹو بلڈ دا ٹرسٹ آف دا پیشنٹس. یہاں پیشنٹس, ہر پیشنٹ کے, میں ہمیشہ پیشنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ استھیٹک میڈیسن صرف اور صرف خوبصورتی کا نام نہیں ہے. یہ پیشنٹ کی اسکن ہیلتھ, کانفیڈنس, پرسنلائزڈ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹس, اور اس سے بھی امپورٹنٹ ایتھیکل پریکٹس, پیشنٹ سیفٹی سے متعلق وہ چیزیں ہیں جس کو انشاءاللہ ہماری عوام جو ہے وہ آریہ استھیٹک میں ایکسپیرینس کرنے والی ہے. یہاں پر سب سے جو ورلڈ کلاس اس ٹائم ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ لیزرز میں ہے, چاہے وہ انجیکٹیبلز میں ہے, سب کچھ اویلیبل ہے. پلس وی ہیو اے ویری ویری گڈ اینڈ ایکسپیرینس ٹیم آف ڈرمیٹولوجسٹ پلس پلاسٹک سرجنس. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آریہ ہاسپٹل میں آنے کا, اسپیشلی ایوب کوسہ صاحب کو, جو کہ ہم کہتے ہیں فخر بلوچستان ہیں, اور جو بات کرتے ہیں کھاسی قلعہ کی, ہماری بھی وہیں پہ پیدائش ہوئی, وہیں پہ پلے بڑے ہیں. اور جو ان کا امتزاج ہے کہ والد صاحب ان کی بلوچ ہیں, ماں ان کی کاسی ہے, تو ہی ٹرولی ریپرزینٹ کیا کہتے ہیں بلوچستان. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہو کے کوئٹہ میں جو ایک مائیگریشن ہو رہی ہے, جب لوگ تھوڑا بہت پیسے بناتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, وہ جا کے اسلام آباد میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, باہر ملک میں چلے جاتے ہیں. لیکن کوثر صاحب ایک وہ ایگزامپل ہے کہ اتنے سکسیس کے باوجود, نام کے باوجود, ہی آلویز کمز بیک ٹو ہز روٹس. ہی از ویری پراؤڈ آف ہز روٹس. اور یہ جو ایکٹنگ سے زیادہ جو ان کے سوشل کام ہے, ایک عوامی شخص ہے, اور ایک زمین کے ساتھ ان کی محبت ہے. جب یہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے, زمین پہ بیٹھ کے, اور پوری دنیا میں بلوچستان کو پروموٹ کرتے ہیں, تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اور آپ یقین جانیں کہ جو آریہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے پیچھے بھی یہی نیت تھی کہ جو ہمارے لوگ ہیں کہ ہم تھوڑی بہت زندگی میں کامیابی آ کے جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, کہ وی شوڈ اون آر لینڈ, وی شوڈ اون آر پیپل. اور اگر ہم مل کے اس جو ہے سرزمین کے لیے, بلوچستان کے لیے, پاکستان کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو باہر سے آ کے لوگ ہمارے لیے نہیں کر سکتے جب تک ہم خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے کو ٹھیک کرنا, ہسپتال تو صحت ہے, لیکن جو ہمارے 900 بچوں کو ہم نے روزگار دیے, اکنامک گروتھ کیا یہاں پہ, ایجوکیشن میں کر رہے ہیں, ٹریننگ میں کر رہے ہیں, تو یہ صرف ڈاکٹر سہیل خان کا کام نہیں ہے, ہمارے ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے. وی شوڈ, جو ہماری کمیونٹی ہے, ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, جو ہمارے سوشل ورکرز ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ جو کوثر صاحب ایکٹر سے زیادہ سوشل ورکر ہیں, کیونکہ سوشل ورکر وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو اون کرتا ہے. تو وی شوڈ اون دس انسٹیٹیوٹ, وی شوڈ اون آر کمیونٹی, وی شوڈ اون آر پیپل. اور کوشش کریں, مل کے کام کریں کہ ہم کیسے ایک جو ہے نا اس علاقے کو آگے لے جائیں. جو یہاں پہ انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, جو حالات ہیں, ان میں کچھ پازیٹیوٹی بھی ہونی چاہیے. تو ہم سب نے مل کے اس کے لیے کام کرنا ہے. تو اگین بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اینڈ آریہ ول آلویز ویلکم یو بیک ود اوپن آرمز, اینڈ وی ول آلویز بی دیر فار یو. تھینک یو ویری مچ. آج صرف ایک میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ کے ہاسپٹل میں کیا کیا سہولتیں موجود ہیں. اس کے لیے یقینی طور پہ آج کل کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے, مختلف ایپس ہیں, مختلف وہ ہیں جس میں آپ کو بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ وٹ وی ہیو ان دس ہاسپٹل. خاص طور پہ جب یہ ہم خوبصورتی کے حوالے سے, کیونکہ ہم سب جمع ہوئے ہیں, تو خوبصورتی ایک آدمی جو بالکل
80 اور 90 کو کراس کر چکا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں. ایک بہت زبردست. اور دوسری بات جو خاص طور پہ جو ایک ماحول آپ نے کریٹ کیا ہے, مطلب آپ کو یہ ساری چیزیں لگانے کی, اگر آپ نہ لگاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ یہ ساری خوبصورتی نہ کرتے, ایک ماحول نہ دیتے تو کوئی فرق نہیں. آپ کہتے کہ جی میرے پاس یہ ڈرماٹولوجسٹ ہے, یہ میرے پاس یہ اسپیشلسٹ ہیں, آپ آ جائیں یہاں پہ علاج کرائیں اور جائیں. لیکن نو, آپ نے کہا کہ نہیں, میں پورا ایک ماحول دوں گا. ایون یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ میں یہاں پہ ایک بہت بہترین قسم کی کافی بھی رکھوں گا سب کے لیے جو اس ویٹنگ ایریا میں آئیں. دے شوڈ ہیو اے ویری گڈ کافی. دس از ناٹ اونلی یور ڈریم, یہ ہم سب کا خواب ہے, ہم پورے کوئٹہ کا خواب ہے, پورے بلوچستان کا خواب ہے, ایون میں یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان کا خواب ہے. اور اللہ کرے کہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے لیے اگر وہ کراچی میں علاج نہ ہو تو وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے کوئٹہ جانا ہے. تو ایک زمانے میں یہاں پہ وہ ٹی وی سینیٹوریم تھا فاطمہ جناح غالباً یہاں پہ, یا جو کسی بروری میں, تو بہت سے دور دور سے لوگ آتے تھے یہاں پہ اپنے علاج کے لیے. تو اللہ کرے کہ ایسے سلسلہ ہو کہ لوگ بولیں گے جی ہم نے کوئٹہ جانا ہے, آریہ ہاسپٹل میں جو ہے نا ہم نے جا کے اپنا علاج کروانا ہے. میرا نام ڈاکٹر مسرور احمد ہے, میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں. آئی ویلکم یو آل. آج کے دن ہم نے آپ کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ ہم نے آریہ ہاسپٹل میں آریہ اسٹیٹک یونٹ کا افتتاح کیا ہے, جس کا مقصد جس میں ہم جو سروسز پرووائڈ کریں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دیں. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھی پیشنٹ جس کو موسٹلی ہیئر ایگزوسوم کرایا جاتا ہے ہیئر فال کے لیے, تو ہیئر فال کے لیے 101 ریزن ہے. آپ نے کسی سرٹیفائڈ کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن یا کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ کسی ایک کو کنسلٹ کرنا ہوگا. وہ آپ کا تھرولی ہسٹری لیں گے, آپ کی ڈرگ ہسٹری لیں گے, آپ کی اوور آل ہیلتھ کی ہسٹری لیں گے. پھر کچھ سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں جو عام طور پہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں, جیسے خون کی کمی ہو گئی, پیلیا ہو گیا, یرکان ہو گیا, یا آئرن کی کمی ہو گئی, ٹھیک ہے, یا وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی, یا جلد کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے سر میں ایچنگ رہتی ہے یا سر میں خشکی ہوتی ہے. تو کوئکری میں ان سب کا علاج ایگزوسوم کو بتایا جاتا ہے. جو ایتھیکل پریکٹس ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو جینوئنلی اس فیلڈ میں کوالیفائڈ ہیں, وہ آپ کو پہلے اسکرین کرتے ہیں کہ آپ کی پیتھولوجی ہے. آپ کی پیتھولوجی کو پیتھولوجیکل مینجمنٹ کے طور پہ اس کی پیتھولوجی کو مینیج کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی ایڈیٹیو کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے بالوں کی صحت کو گروتھ کرے, پھر وہ ایڈ آن کیا جاتا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہر مرض کی دوا کو ایگزوسوم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر بالچر کی بیماری ہوتی ہے, اور بالچر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پیتھولوجی ہے, اس کے لیے ایگزوسوم ریکمینڈڈ نہیں ہے. لیکن کوئکری میں یا ان ایتھیکل پریکٹس میں لوگ اس کو بھی اس کی ٹریٹمنٹ کے طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم تھرو آریہ دیا ہے کہ جس میں آپ کو آپ کے پرابلم کو انڈیویجولائز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ آپ کو بتائی جاتی ہے, اور پھر اس کو احسن طریقے سے انجام دیں. ضروری بات یہ ہے کہ پہلے آپ کا صحت مند ہونا ضروری ہے نا. جب آپ صحت مند ہوں گے تب آپ خوبصورت دکھیں. اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے یا آپ کو کوئی ذہنی پریشانی لاحق ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کی اوور آل جو ظاہری شخصیت ہے یا جو پرسنالٹی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آپ آ کے اپنی کنسلٹیشن کر کے جو بھی آپ کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر جو بھی چیزیں آپ کی شخصیت کو نکھار سکتی ہیں وہ ساری موڈیلٹیز انڈر ون روف اویلیبل ہیں.